اس کے بعد اب میں جو پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے، اس جواب میں اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان 5 ارکان کو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ ان 5 ارکان پہ تفصیل کے ساتھ ہمارے دوسرے گیسٹ فیکلٹی جو ہیں وہ گفتگو کریں گے، میں بس اس کے جو پوائنٹس کو صرف پڑھ کر کے گزر جاتا ہوں کہ اسلام از ٹو بیئر وٹنس، شہادت دینے کا نام۔ اسلام کس بات کا نام ہے؟ اسلام شہادت دینے کا نام ہے۔ کس بات کی شہادت؟ نن ہیز دا رائٹ ٹو بی ورشپڈ بٹ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے مستحق نہیں ہے کیونکہ عبادت کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی میننگ عربک میں جو عبادت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن ہے کہ اقصا غایت الخضوع والتذلل، اقصا غایت الخضوع والتذلل، یہ عربک میں اس کی ڈیفینیشن ہے۔ میننگ کیا ہوا اس کا؟ میننگ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہائیسٹ لیول کا جو ہمبلنس ہو سکتا ہے، کسی کے سامنے ہائیسٹ لیول کا جھکنا جو ہو سکتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو ہائیسٹ لیول کا جھکنا کس کے سامنے ہونا چاہیے؟ جو ہائیسٹ ہو، ٹھیک ہے، سپریم ہو، سب سے، ہے نا، سپریم اتھارٹی ہو، اتھارٹی کے لحاظ سے بھی، ایٹریبیوٹس کے لحاظ سے بھی اور پاور کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے۔ گویا رب کون ہوگا؟ اللہ جو ذات ہوگی، جس ذات کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہ ذات کون ہے کہ جس کی ذات عظیم ہے، کیونکہ اس کے اندر صفات عظیم ہیں، پرفیکٹ جو ہے ایٹریبیوٹس ہیں اس کے، تو سارے پرفیکٹ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہیں، اور وہ سارے ایٹریبیوٹس اپنے پورے پرفیکشن کے ساتھ موجود ہیں۔ پرفیکٹ ایٹریبیوٹ وتھ پرفیکشن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ تو چونکہ اس کے اندر وہ ذات جو ہے وہ تمام جو صفات کمالیہ اس کو کہتے ہیں، صفات کمالیہ کی جامع ذات ہے، تو اس لیے جب صفات کمالیہ کی جامع ذات ہے تو سب سے بلند، سب سے سپریم، سب سے اعلیٰ جو ذات ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی۔ جب اعلیٰ ذات وہ ہے تو اعلیٰ درجے کا جو ہمبلنس ہوگا وہ اسی کی بارگاہ میں ہوگا، اسی لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ اگرچہ وہ چیز یہاں پر مینشن نہیں ہے لیکن دوسری جگہ پر اس کا ذکر ابھی ہم ایمان والے باب میں اس پر ہم کریں گے کہ آخری رسول بھی ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے بیان فرمائی کہ ٹو آفر صلاح، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ گویا پتہ چلا کہ شہادت کے بعد، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد موسٹ امپورٹنٹ پریئر جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر بہت زیادہ زور دیا ہے، قرآن کریم میں بہت زیادہ نماز پر زور دیا گیا ہے، اور قرآن میں بھی ایک چیز دیکھیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پڑھنے کا ذکر نہیں کیا ہے، نماز کے قائم کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اقامت صلاۃ کا لفظ ہر جگہ آیا ہے۔ اقامت صلاۃ اور پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ پڑھنا تو یہ کہ ہم اکیلے گھر میں ہم نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، نماز ہو گئی، لیکن اقامت یعنی جنرل کنڈیشن میں آپ کو اقامت صلاۃ کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کیجئے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز کو جس طریقے سے ادا کرنے کا حق ہے اس طریقے سے ادا کیجئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آئے جلدی جلدی اور آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر جلدی جلدی چلے گئے، جیسے کہ ایک وہ عربی کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد نبی میں تشریف لائے اور انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، اور اس کے بعد نماز جب انہوں نے مکمل کی تو اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے صحیح نماز نہیں پڑھی۔ تو گویا پورے اہتمام کے ساتھ، کیونکہ جلدی جلدی جب انسان پڑھے گا تو پیس آف مائنڈ اس کو کہاں حاصل ہوگا، کنسنٹریشن کہاں اس کو حاصل ہوگا، تو اسی لیے ضروری ہے کہ وہ اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اقامت صلاۃ میں یہ چیز شامل ہے۔ تیسری چیز ہے ٹو پے زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو سال میں ایک بار ادا کرنا ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں اس پر موثر ہمارے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے فاسٹ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، ایک مہینے کا روزہ رکھنا۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ کہ وہی انسان اپنے آپ کو پاک کرے، ساری عبادتوں کا مقصد یہ ٹو میک حج، حج کرنا، یعنی اگر آپ کے پاس حیثیت ہے
تو آپ حج کرنے کے لیے جائیے۔ تو گویا جو پہلا سوال ہے اس میں اسلام کے 5 ارکان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کور کیا ہے کہ اگر یہ 5 چیزیں انسان کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔